السلام علیکم. اس گفتگو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا کہ ہمارا نظام انہضام کس طریقے سے کام کرتا ہے، یعنی ہمارا جو انتڑیوں کا اور معدے کا نظام ہے جس کے ذریعے سے خوراک ہضم ہوتی ہے وہ کیسے کام کرتا ہے. دیکھیے ایسے ہے کہ نظام انہضام ایک نالی ہے جو منہ سے شروع ہوتی ہے اور پخانے کے سوراخ تک جاتی ہے. سمجھنے کے لیے یہ ایک ٹیوب ہے. البتہ اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں. ان تبدیلیوں کی وجہ سے اس کے مختلف حصوں کے کام مخصوص کر دیے گئے ہیں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس نالی کے اندر کچھ اور نالیاں آ کر کھلتی ہیں جس کے ذریعے سے وہ رطوبت اس میں شامل ہوتی ہے. تو لہٰذا اپنے ذہن میں پورے نظام کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیے کہ ایک بڑی ٹیوب ہے اور اس ٹیوب کے اندر اور سائیڈ سے نالے کھل رہے ہیں، جیسے ایک بڑا دریا ہو اور اس دریا میں نہریں ہوں، مگر پانی نہروں سے دریا کی طرف آ رہا ہو. یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے منہ سے. لہذا جب بھی ہم کوئی کھانا لے کے جاتے ہیں تو ہمارے منہ کے ذریعے سے وہ ہمارے منہ کے اندر کیوٹی میں چلا جاتا ہے. اور یہاں اللہ پاک نے دانت رکھے ہیں، زبان رکھی ہے، اور زبان کا کام صرف بولنے کے لیے الفاظ کو ایک طرح کی فارم دینا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہمارے دانت اس غذا کو چباتے ہیں. جب وہ اچھی طرح چباتے ہیں تو وہ کرش ہو کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اور اس کے تقسیم ہونے کے بعد ہماری زبان اس نرم سی غذا کو پورے منہ میں گھماتی رہتی ہے. اچھا، جب وہ پورے منہ میں گھما رہی ہوتی ہے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نالی میں چھوٹی نالیاں آ کر کھلتی ہیں، تو ہمارے منہ میں 3 اس طرف اور 3 اس طرف تھوک پیدا کرنے کے غدود اور گلینڈ ہیں. وہ وہاں سے تھوک اس میں شامل کرتے ہیں، اور تھوک صرف کوئی پانی کی طرح کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کھانا ہضم کرنے کے انزائمز ہیں اور بہت سارے اور کیمیکل ہیں جو کہ جراثیم کو بھی مارتے ہیں اور کچھ کھانے کو ہضم کرنے میں مدد بھی دیتے ہیں. اب یہ خوراک جو ہے اب ذرا نرم سی ہو کر اگر ہم اس کو پراپرلی چبائیں تو پھر ہمارے منہ سے ہمارے حلق کے رستے سے خوراک کی نالی میں چلی جاتی ہے. اچھا، اب یہ خوراک کی نالی اسی غذا کی نالی کا ہی ایک حصہ ہے. اس کے اندر لیکن بڑے بڑے وہ گلینڈ یا غدود نہیں کھلتے، کیونکہ اس کا خوراک کی نالی کا کام کھانے کو ہضم کرنا نہیں ہے. اس کا کام صرف خوراک کو نیچے معدے تک پہنچانا ہے. اور جو ہی خوراک کی نالی سے معدے میں جاتی ہے تو معدہ ایک پھولا ہوا حصہ ہے جس میں خوراک جا کے سٹور ہو جاتی ہے. اب اس معدے کے اندر 2-3 کام ہوتے ہیں. پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر غذا کا ہضم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی غذا اپنے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہونا شروع ہو جاتی ہے. دوسرا، جس طریقے سے عورتیں آٹا گوندتی ہیں نا، تو اس معدے کے اندر ایک خاص قسم کی حرکت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے جیسے آٹا گوندھ کے چیزیں مکس ہوتی ہیں تو خوراک ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے نیچے ایک اللہ پاک نے ایک ایسا نظام رکھا ہے کہ جو ہی معدہ سگڑتا ہے تو کچھ غذا نکل کے چھوٹی آنت کے اندر چلی جاتی ہے. یعنی خوراک کی نالی کے ساتھ معدہ ہے، معدے کے ساتھ چھوٹی آنت ہے، اور چھوٹی آنت کے 3 حصے ہیں. تو یہ پہلے حصے میں غذا چلی جاتی ہے. اچھا، اس پہلے حصے، دوسرے حصے، تیسرے حصے کی ہم تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن یہاں تک غذا پہنچتے پہنچتے نرم ہو چکی ہوتی ہے. اور جو ہی غذا پھر چھوٹی آنت کے اندر جاتی ہے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سائیڈ سے نالیاں آتی ہیں. ایک نالی جگر کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے جسے کامن بائل ڈکٹ کہتے ہیں، ایک نالی لبلبے کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے جسے پینکریاٹک ڈکٹ کہتے ہیں، اور کچھ چھوٹے چھوٹے گلینڈ ساری چھوٹی آنت کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور اس میں سے کچھ رطوبت آ رہی ہوتی ہے جسے ہم سوکس انٹیریکس یا چھوٹی آنت کی رطوبت کہتے ہیں. تو یہ بہت ہی ایک تفصیلی عمل ہے کہ جس میں یہ تمام چیزیں اس میں اکٹھی ہوتی ہیں اور اکٹھی ہو کر غذا کا وہ حصہ جو کہ نشاستہ دار غذائیں ہیں ان کو ہضم کر دیتا ہے، اور اسی طریقے سے غذا کا وہ حصہ ہے جو کہ جس کا تعلق گوشت سے ہے، یہ اس کو ہضم کر. آپ قریب آ جائیے ذرا، انہوں نے گزرنا ہے. جس کا جو غذا کا وہ حصہ، اور قریب آ جائیے، غذا کا وہ حصہ ہے جو کہ
گوشت ہے وہ اس کو ہضم کرنے لگ جاتا ہے. پھر غذا کا وہ حصہ ہے جو کہ چربی سے متعلق ہے، فیٹ سے، یہ اس کو ہضم کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب تک غذا چھوٹی آنت کے پہلے حصے، دوسرے حصے، تیسرے حصے تک پہنچتی ہے تو غذا بالکل چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، جس کو ہم غذا کا ہضم ہونا کہتے ہیں. اور جو نشاستہ دار غذائیں ہیں وہ گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہیں، جو پروٹینز ہیں وہ امائنو ایسڈز کے اندر تبدیل ہو جاتی ہیں، اور جو ہماری فیٹ ہے وہ فیٹی ایسڈز کے اندر، کولیسٹرول کے اندر اور مختلف اور چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں. اور وہاں سے وہ خون کی شریانوں کا ایک پورا کا پورا گچھا چھوٹی آنت کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ خون میں شامل ہو جاتی ہیں اور جگر میں چلی جاتی ہیں، جہاں جگر ان کو سنبھال لیتا ہے. اور یہاں تک آتے آتے آہستہ آہستہ جو ہم نے غذا کھائی ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی جاتی ہے، اور جہاں چھوٹی آنت ختم ہوتی ہے پھر یہ بڑی آنت میں چلا جاتا ہے. بڑی آنت میں پانی جو ہے وہ ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے، نمکیات ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہیں، لیکن اصل میں بڑی آنت کا جو مین کام ہے وہ یہ ہے کہ اب جو باقی غذا جو باقی چیزیں ہضم نہیں ہو سکتی تھیں، جو اس قابل نہیں تھی کہ ہضم کی جائیں، وہ فائبر ہوتے ہیں اور وہ فضلہ بناتے ہیں. تو بڑی آنت سے گھومتے گھومتے وہ فضلہ پھر پخانے کے رستے کے اوپر چلا جاتا ہے، اور پھر دن کے اندر انتڑیوں کے اندر ایک خاص مخصوص ٹائم کے اوپر ایک حرکت ہوتی ہے جس کو باول مومنٹس کہتے ہیں. لارج جو بڑی آنت ہے جس کو لارج انٹسٹائن بھی کہتے ہیں، بڑی آنت بھی کہتے ہیں، تو اس کے اندر جو موومنٹ ہوتی ہے اسے ماس موومنٹ کہتے ہیں. چھوٹی آنت میں وہ موومنٹ ہر وقت ہوتی رہتی ہے جس کو باول ساؤنڈز کہتے ہیں یا باول موومنٹس کہتے ہیں، جبکہ جو بڑی آنت میں ہوتی ہے وہ دن میں ایک دو دفعہ ہوتی ہے، اسے ماس موومنٹ کہتے ہیں. اس کے ذریعے سے ایک دم وہ سکڑتی ہیں اور پخانے کی حاجت ہوتی ہے، اور پخانہ اس کے ذریعے سے پھر باہر نکل جاتا ہے. تو مختصراً ہمارے ہاضمے کا نظام اس طریقے سے عمل کرتا ہے کہ ہم منہ کے رستے کھانا لے کے جاتے ہیں، پخانے کے رستے سے فضلہ نکال دیتے ہیں، رستے میں جو جو کیمیکل چاہیے اس کو ہضم کرنے کے لیے وہ آتے ہیں، انتڑی میں ایک مسلسل حرکت ہوتی رہتی ہے، اور ضروری چیزیں جسم میں شامل ہو جاتی ہیں، غیر ضروری باہر نکل جاتی ہیں. یہ ساری گفتگو اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم نظام انہضام کے متعلق، خوراک کے متعلق اور انتڑیوں کی بیماریوں کے بارے میں بات کریں گے تو یہ علم انشاءاللہ العزیز ہم سب کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. شکریہ.